اس دوشیزہ کی عمر 25 سال تھی اور وہ اٹلی کے ایک ایئرپورٹ پر اپنی فلائٹ کی منتظر تھی۔ اس نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ چشمے اور ہیٹ کی وجہ سے وہ ہالی ووڈ کی کسی فلم کی ہیروئن نظر آ رہی تھی۔ یہ 29 اگست 1969 کا ایک روشن دن تھا۔ اس دوشیزہ کے بیگ میں ایک پستول اور ہینڈ گرنیڈ موجود تھا جو وہ سیکیورٹی والوں کی نظر بچا کر لے آئی تھی۔ یہ بہادر لڑکی دراصل تحریک آزادی فلسطین کی اہم رکن لیلا خالد تھی۔ لیلا کے چہرے پر پریشانی کے آثار موجود تھے اور وہ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے اپنے ساتھی سلیم عیساوی کو دیکھ تک نہیں رہی تھی۔ سلیم عیساوی تحریک آزادی فلسطین کے کمانڈو یونٹ کا اہم رکن تھا۔ اس سے پہلے لیلا خالد نے بیروت سے روم تک کا اکیلے سفر کیا تھا۔ اپنے مشن کی ضرورت کے پیش نظر لیلا اور عیساوی نے فرسٹ کلاس کی ٹکٹیں لی تھیں تاکہ وہ آسانی سے جہاز کے کاکپٹ تک جا سکیں۔ بعد میں لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھا، میں وہاں اکیلی بیٹھی تھی اور ایک امریکی نوجوان مجھ میں دلچسپی لینے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والدین یونان میں رہتے ہیں اور وہ 15 سال بعد ان سے ملنے جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس نوجوان کو کہوں کہ وہ یہ جہاز چھوڑ کر کسی دوسرے جہاز میں سفر کر لے، مگر پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں ساتھ ساتھ تھیں۔ جہاز کے عملے نے دونوں کو کھانے پینے کی اشیاء دیں، مگر دونوں نے اصرار کے باوجود کچھ نہ کھایا۔ لیلا نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ اسے سردی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے اسے ایک اضافی کمبل دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل ملا، لیلا نے اپنا ہینڈ گرنیڈ اور پستول کمبل کے نیچے چھپا لیا تاکہ ضرورت کے وقت انہیں آسانی سے استعمال کیا جا سکے۔ لیلا خالد نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب جہاز میں مسافروں کو کھانا دیا جانے لگا اور سب مصروف دکھائی دیے تو سلیم عیساوی برق رفتاری سے جہاز کے کاکپٹ میں پہنچ گئے۔ میں بھی کمبل کے اندر سے ہینڈ گرنیڈ نکال کر پیچھے بھاگی، افراتفری میں ایئر ہوسٹس سے ٹکرائی اور میرا پستول جہاز کے فرش پر گر گیا۔ ایئر ہوسٹس خوف سے چیخ رہی تھی اور اس کے کھانے کی ٹرے گر گئی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، فرسٹ کلاس کے تمام مسافر پیچھے اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لیلا خالد نے پائلٹ کو حکم دیا کہ وہ جہاز کو اسرائیل لے جائے۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی حدود میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 میراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائے گی۔ جہاز آہستہ آہستہ اسرائیل کے لود ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک لیلا خالد نے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاز کو لود ایئرپورٹ لے جانے کا مقصد اسرائیل کو چکمہ دینا تھا، جہاں سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہاں پر لیلا خالد نے پائلٹ کو عجیب حکم دیا کہ جہاز کو حیفا کے اوپر سے لے کر جاؤ۔ حیفا شہر لیلا خالد کا آبائی شہر تھا۔ لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری میں لکھا، جب میں نے فلسطین کو فضا سے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے بھول گئی کہ میں نے ایک جہاز ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں اپنے خاندان والوں سے کہوں کہ دیکھو تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد طیارہ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ ہائی جیکر دنیا کی توجہ مسئلہ فلسطین کی طرف دلانا چاہتے تھے، اس لیے سلیم عیساوی نے جہاز کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد نصب کر کے اسے اڑا دیا۔ لیلا خالد کو تاریخ کی پہلی خاتون ہائی جیکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیلا خالد اب دنیا عرب کی ہیروئن بن چکی تھی۔ لیلا خالد کو مختلف عرب ممالک کے دورے کروائے گئے۔ لیلا خالد کو اسرائیل کی طرف سے اغوا اور جان سے مارنے کا خطرہ موجود تھا۔ لیلا کے ارد گرد ہر وقت محافظوں کا ایک دستہ موجود رہتا تھا۔
کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ لیلا خالد ایک دفعہ پھر ایک اور مشن کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا حلیہ تبدیل کریں، اس لیے انہوں نے اپنی ناک، رخساروں، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو لیلا خالد نے جرمنی میں پیٹر آرگیولو سے رابطہ کیا۔ پیٹر اگلے مشن میں لیلا خالد کے ساتھی تھے۔ لیلا اور پیٹرک اس سے پہلے ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو لیلا خالد اور پیٹرک آرگیولو جرمنی سے ایمسٹرڈیم پہنچ گئے۔ وہ دونوں جب جہاز میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ 2 افراد جنہوں نے اس مشن میں ان کی مدد کرنی تھی، انہیں ایئر لائن نے ٹکٹیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے اس مشن کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس مشن میں 2 سے زائد لوگ شامل ہوں، کیونکہ طیارے میں مسلح گارڈ موجود ہوتے ہیں اور سخت تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار ہائی جیکر نے اکانومی کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ لیلا خالد کو پتہ تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اسی طرح آرگیولو بھی اپنے کردار سے واقف تھا۔ لیلا خالد نے چھوٹا سا اسکرٹ پہن رکھا تھا جس میں نقشے چھپے ہوئے تھے، اور اس کے پاس 2 ہینڈ گرنیڈ بم موجود تھے۔ ایک ہینڈ گرنیڈ پیٹر کے پاس تھا۔ مشن شروع کرنے کا وقت آیا تو لیلا خالد گرنیڈ لے کر کاک پٹ کی طرف دوڑ پڑی، مگر اس بار قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ لیلا بھی درمیان میں ہی تھی کہ طیارے میں موجود گارڈز نے فائرنگ کر دی۔ پیٹرک نے گارڈز پر جوابی فائرنگ کی اور پھر پیٹرک گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ جہاز میں افراتفری مچ گئی۔ گارڈز اور مسافروں نے مل کر لیلا خالد اور پیٹرک آرگیولو پر حملہ کر دیا۔ دونوں بری طرح زخمی ہو گئے اور ان کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد لیلا خالد اٹھ کھڑی ہوئی اور توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اسی وقت پائلٹ نے یکدم طیارے کا رخ نیچے موڑا، جس سے لیلا خالد ایک بار پھر نیچے گر پڑی۔ اب طیارہ بہت نیچے آ چکا تھا اور دستی بم کے پھٹنے سے ہونے والے نقصان کا خدشہ بہت کم ہو گیا تھا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایک دفعہ لیلا خالد نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی۔ یوں ہی ہم کھڑے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاک پٹ کی میجک آئی سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے دھمکی دی کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاک پٹ کا دروازہ نہ کھولا گیا تو میں جہاز اڑا دوں گی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لیلا خالد بری طرح سے زخمی ہو چکی تھی۔ ایک گارڈ نے پیٹرک آرگیولو کی کمر پر 4 گولیاں ماری۔ طیارے کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور طیارہ لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے پر روانگی کے لیے تیار تھا۔ آرگیولو کو مارنے والے مارشل ہارلیو کو جلدی سے اس طیارے سے اتار کر دوسرے طیارے میں سوار کیا گیا تاکہ وہ برطانیہ پولیس کے اختیار سے نکل جائے اور اس پر آرگیولو کے قتل کا الزام نہ آئے۔ لیلا خالد کو باندھ کر فرش پر لٹا دیا گیا۔ لیلا خالد کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ انہیں برطانوی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ طیارے کے برطانیہ میں لینڈ کرتے ہی آرگیولو کی لاش کو ایمبولینس میں ڈال دیا گیا۔ لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھا، میں نے سیکیورٹی اہلکاروں سے درخواست کی کہ وہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں پیٹرک کی لاش کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اس کے زخم دیکھے اور رو پڑی۔ یہ میرے لیے کربناک لمحہ تھا۔ میں نے سوچا کاش پیٹرک کی بجائے میں مر جاتی۔ وہ کیوں مرا؟ لڑائی تو ہماری تھی، وہ تو بس مدد کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد لیلا خالد کو لندن کے ایک پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں اس سے کئی دن تک پوچھ گچھ کی جاتی رہی۔ لیلا خالد اگرچہ ہائی جیکر تھی، پھر بھی جیل میں ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا گیا۔ جیل میں لیلا نے پڑھنے کے لیے کچھ مانگا تو اسے خواتین کے کچھ رسالے دے دیے گئے۔
جس پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد انہیں پڑھنے کے لیے اخبارات دے دیے گئے۔ پولیس کو خدشہ تھا کہ لیلا خالد جیل میں خودکشی نہ کر لے، اس لیے انہوں نے اس کی بیرک میں ایک لیڈی گارڈ بٹھا دی۔ لیلا خالد نے اس پر غصہ کرتے ہوئے کہا، مجھے ابھی بہت سے مشن مکمل کرنے ہیں، بے فکر رہو، میں کبھی خودکشی نہیں کروں گی۔ قید کے دوران ایک دن لیلا خالد کو بتایا گیا کہ فلسطینی کمانڈوز نے برٹش ایئر ویز کا ایک طیارہ اغوا کر لیا ہے اور اسے اردن لے گئے ہیں۔ لیلا نے یہ سن کر جواب دیا، ان کے کسی منصوبے میں تو برٹش ایئر ویز کے طیارے کا اغوا نہیں تھا۔ خیر، اب یہ ہائی جیکر چاہتے کیا ہیں؟ لیلا خالد کو بتایا گیا کہ ہائی جیکرز نے ان کی رہائی کا مطالبہ سامنے رکھا ہے۔ یہ سن کر لیلا خالد رونے لگی۔ آخر کار برطانوی حکومت نے لیلا خالد کو اپنے 114 مسافروں کے بدلے رہا کر دیا۔ لیلا خالد 24 دنوں تک برطانیہ کی جیل میں قید رہی۔ آخر کار 1 اکتوبر 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بہت سال بعد بی بی سی نے لیلا خالد کا انٹرویو کیا۔ میزبان نے لیلا خالد سے پوچھا، انہوں نے زندگی میں جو کچھ کیا کبھی اس پر افسوس ہوا؟ لیلا خالد نے جواب دیا، افسوس کس بات کا، یہ میرا کام تھا، میرا مشن تھا، اس لیے کبھی بھی افسوس نہیں ہوا۔ ہاں، میرے عمل سے اگر عام لوگ دہشت زدہ یا زخمی ہوئے تو میں ان سے معذرت کر سکتی ہوں، میرا مقصد انہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ لیلا خالد اب 77 برس کی ہو چکی ہیں اور عمان میں رہتی ہیں۔ ان کی شادی فیاض راشد ہلال سے ہوئی اور وہ 2 بچوں بدر اور بشیر کی ماں ہیں۔ اب وہ اپنی جوانی کی تہلکہ خیز شخصیت سے بہت مختلف دکھائی دیتی ہیں۔